پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت نے معاشرے کے اندر اشاعت فاحشہ برائی کو رواج دینے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور اس پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ سورہ نور 18ویں پارے کے دوسرے رکوع ہی کے اندر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر برائی اور فاحشہ اور گندگی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی سخت عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے ساتھیوں کہ زنا کی خبر سن کر کے اس کی جنسی شہوت بڑھتی ہے، جنسی رسائل پڑھ کر کے اس کے جذبات ابھرتے ہیں۔ فلمی دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اخلاق اور آداب اور دین کی بات چھوڑ دیجئے، اور ہندوستان سے لے کر کے امریکہ تک جو لوگ فلمی دنیا میں اعلیٰ مقام پر گئے ہیں، ان میں سے بعض کی سیرتیں پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی بھی عورت جسے ہم نے بدقسمتی سے ہیروئن کا نام دے دیا، اس رنڈی کو، اس ناچنے والی کو، اس گانے والی کو، اس اپنی عزت کا سودا کرنے والی کو ہم نے ہیروئن کا نام دے دیا ہے، وہ کسی بھی اونچے مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ جب تک نیچے جتنے ہیں ان کی ہوس اور خواہش کا نشانہ نہ بن جائے۔ اور یہ بات محقق ہے، البتہ اگر آپ مجھے کورٹ کے سامنے کھڑا کریں تو میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا دلیل، اور نہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن حقائق یہی ہیں، حقیقت یہی ہے کہ جب تک اپنے سے ساتھ کام کرنے والے مردوں کے ہوس کا نشانہ نہیں بن جاتی وہ عورت، وہ لڑکی، تب تک وہ کسی بڑے کردار کو ادا کرنے کے لیے کو اسے موقع نہیں دیا جاتا۔ تو لیکن ہماری مراد ان لوگوں سے ہے جو فلمیں دیکھتے ہیں، وہ جب فلم کے اندر عشق و معاشقہ کی باتیں سنتے ہیں، آیا ان کے جذبات ابھرتے نہیں ہیں؟ ظاہر بات، جب جذبات ابھریں گے تو ان کو ختم بھی کرنے کا کچھ طریقہ ہونا چاہیے نا، یا تو ناجائز طریقہ استعمال کریں اور یا پھر جائز طریقہ استعمال کریں۔ جائز یہی کہ شادی کر لیں، اور ناجائز آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے اسلام کے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں برائی اور بری باتوں کے انتشار اور اس کے پھیلانے پر سخت عذاب کی وعید دی ہے، سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سنن ترمذی میں روایت ہے کہ اے لوگوں جو اپنی زبان سے مسلمان ہوئے ہو اور ان کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا ہے، لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتیں، پردے کی باتیں، ان کے عزت کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو انسان مسلمانوں کے عزت کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا، خواہ اپنے گھر کے اندر کیوں نہ بیٹھا رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے اس برائی کے انتشار پر جو ہمارے سامنے آج فلم کی شکل میں، فلمی رسالوں کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں اور ماحول کے اندر عورتوں کی بے پردگی کی شکل میں پایا جا رہا ہے، شریعت نے اس کے اوپر سختی سے پابندی لگائی ہے۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے ظاہر ہے، اور حالات اور بھی بگڑتے جائیں گے۔ اس کے بعد منفی جو اقدامات شریعت نے رکھا ہے ان میں سے یہ ہے کہ اسلام مرد اور عورت کے اختلاط کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں اختلاط کا تصور نہیں ہے۔ اختلاط سمجھتے ہیں نا آپ؟ اختلاط عربی کا لفظ ہے لیکن ہمارے ہاں اردو میں معروف ہے، یعنی ایک ہی جگہ پر بغیر کسی روک ٹوک کے مردوں کا بھی آنا رہے اور عورتوں کا بھی آنا رہے، خواہ وہ کالج اور یونیورسٹی ہو، خواہ وہ بازار ہو، خواہ وہ عام مجلس ہو،
خواہ وہ پارلیمنٹ ہی کی مجلس کیوں نہ ہو، خواہ وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بھی مرد اور عورت کے اختلاط پر پابندی لگائی ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی وہ روایت جو کتاب کے بالکل آخر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد سے باہر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی بیچ راستے سے مرد عورت دونوں آ جا رہے ہیں، جو شریعت کے منشے کے قطعاً خلاف ہے، اس لیے کہ یہ برائی اور فاحشے کے پھیلنے کی جڑ ہے، اور اسلام اسے قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اسلام ایک پاک معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام تو وہ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جہاں کسی کی لڑکی اور کسی کی بیٹی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اپنی عزت کو بالکل محفوظ سمجھتی ہے، وہ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان فرما دیا کہ اے عورتوں کی جماعت، لیس لکن ان تحققن الطریق بل علیکن بحافات الطریق۔ اے مسلمان عورتوں، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم بیچ راستے میں مل کر کے چلو، تمہارے لیے راستے کے کنارے کا حصہ ہے۔ چنانچہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عورتوں کو دیکھا جاتا تھا کہ دیوار سے اس قدر چمٹ کر کے چلا کرتی تھی کہ بسا اوقات اس کی چادر دیوار سے اٹک جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اور مسجد میں آنے جانے میں آپ سے عرض کرتا چلوں، دو قسم کے اصول آپ نے رکھا ہے، اور دونوں پر مسلمانوں نے اس وقت عمل کیا۔ پہلا اصول یہ تھا کہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ خاص کر دیا عورتوں کے آنے جانے کے لیے، کہ اس دروازے سے مرد نہ آئے جائیں، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، کاش کہ اگر میں اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتا۔ ظاہر بات یہ آپ کی صرف مجرد تمنا نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ مسلمان اس بات کا لحاظ کریں کہ اس دروازے سے مرد نہ آیا جایا کریں۔ چنانچہ اس کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے کہ وہ پاک گروہ، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن لی ہے، مرتے دم تک اس دروازے سے کبھی نہیں داخل ہوئے۔ خواہ مسجد میں آنے کا وقت ہے عورتوں کے، آنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس دروازے پر قدم نہیں رکھا ہے۔ اور دوسری صورت آپ نے کیا اختیار کی؟ بخاری شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں اور آج بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگرچہ بہتر ان کے لیے ان کا گھر ہے، لیکن اگر کوئی عورت پڑھنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، ان شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شریعت نے رکھی ہے۔ تو آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے، اور مرد بھی اپنی جگہ پر بیٹھے رہ جایا کرتے تھے، اور آپ کے سلام پھیرنے کے بعد عورتیں فوراً اٹھ کر کے اپنے گھر چلی جایا کرتی تھیں۔ جب عورتیں اپنے گھر پہنچ جایا کرتی تھیں تب مرد مسجد سے نکلنا شروع کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ راستے میں مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہونے پائے۔ ذرا سوچیں، یہ کس چیز کی بات ہے؟ مسجد کی بات ہے، جہاں انسان صرف دینی جذبے سے آیا کرتا ہے۔ تو بازار میں اختلاط کی شریعت کبھی اجازت دے سکتا ہے؟ کالج اور یونیورسٹی میں اختلاط کی شریعت کبھی اجازت دے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں دے سکتا۔ اور یہ ایسی فطری چیز ہے واللہ کہ آج مغرب اور یورپ اور امریکہ کے سمجھدار لوگ چیخ رہے ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں میں عورتوں اور مردوں کے پڑھائی کا سلسلہ الگ الگ رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس خطرناکی کو، اختلاط کی خطرناکی کو محسوس کر لیا ہے، لیکن ہم اب شروع کر رہے ہیں اسے۔ سب سے بڑی مصیبت وہی ہے کہ وہ جہاں پہنچ کر کے ختم کر دیتے ہیں بات کو، ہم وہاں سے اس چیز کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے، اور اس کے بہت سی مثالیں ہمارے سامنے پائی جا رہی ہیں، لیکن میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے،